اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی ہے. ابھی آپ خطبہ سنیں گے، جامع دعا ہوگی، اس کے بعد جا کر آپ قربانیاں کریں گے. تمام مسلمان 10 ذوالحج کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت اور مسلمانوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں قربانی کی شکل. قربانیاں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی قربانی رد کر دی جائے یا اس کے منہ پہ مار دی جائے. ہر بندہ اپنی حساب سے، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی قربانی دے رہا ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو، اس کی نعمت کو، اس کے عبادت کو، اس کی اس قربانی کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اس امید پر قربانی کی جاتی ہے. لیکن ہر بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی. قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں لازمی اور ضروری ہیں. ان میں سے ایک شرط بھی اگر نہ ہو تو بندے کی قربانی یا عبادت قبول نہیں ہوتی. پہلے نمبر پر عقیدت توحید ہونا ضروری ہے. مشرک کی نہ قربانی قبول ہے، نہ باقی کسی قسم کی کوئی عبادت قبول. بدعتی آدمی جو اپنی طرف سے دین بناتا ہے، وظیفے بناتا ہے، طریقے بناتا ہے، نمازیں بناتا ہے اور مختلف قسم کی عبادتیں، وظیفے، ایجادات کرتا ہے، اذکار بناتا ہے، درود بناتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے. بدعتی آدمی کا بھی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اتباع سنت ضروری ہے. تیسری چیز ریاکاری سے بچنا. ریاکار، دکھلاوے کے لیے عبادتیں کرنے والے آدمی کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہو. اس لیے اخلاص ضروری ہے. اور چوتھی چیز حرام خور کی قربانی بھی قبول نہیں ہے اور اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے. تو یہ 4 باتیں ذہن نشین کر لیں کہ جس بندے کا عقیدہ توحید ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حلال کھانے والا ہو، مخلص ہو اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کرنے والا ہو، اس بندے کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوتی. مشرک، بدعتی، حرام خور اور ریاکار کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. قربانی والے دن مسلمان کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کا اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں یا رواج کے طور پر یا بلا تحقیق وہ کام کرتے ہیں. ان میں پہلا کام یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا، اور وہ سمجھتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا چاہیے، روزہ چھوٹا ہونا چاہیے، قربانی کے گوشت کے ساتھ ہی اس روزے کو افطار کرنا چاہیے. عید والے دن روزہ بالکل نہیں ہے. میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. اللہ کی شریعت میں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی واضح طور پر دلیل نہیں ملتی. ہاں، میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کے حصوں کو شامل کر لیا جاتا ہے. یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حلال جانور کے 7 اعضاء مکروہ یا حرام ہوتے ہیں. یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے. اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. خصی جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ عید والے دن سب سے پہلے کلیجی کھانی چاہیے. یہ سنت ہے. یہ بالکل سنت نہیں ہے، من گھڑت بات ہے. کٹے کی قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی مسنون نہیں ہے. اس کی جگہ گائے کی قربانی کرنی چاہیے. کھیرے جانور کی قربانی بالکل نہیں ہوتی. وہ گھر کا پلا ہوا ہو
عمر سال ہو، 2 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کیڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 3 حصے کرنا بھی لازمی نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی۔ اگر کوئی بندہ 3 حصے گوشت کے کرنے کی بجائے سارا گوشت کی غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، 2 حصے کر دیتا ہے، تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، اپنی ثواب دیکھ کے اوپر ہے کہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ 3 حصے اپنی سہولت کے لیے کر رہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی مردہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ بعض لوگ تکلف کرتے ہیں، صحیح بات اور محقق اور راجح بات یہ ہے کہ قربانی 3 دن ہے، 10، 11، 12 اور 13 کو قربانی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی ہے، جس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے وہ سند کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اسی طرح اصل قربانی کس چیز کی کرنی ہے جو اکثریت بھول جاتی ہے؟ اصل قربانی یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اپنے اندر جو غلط باتیں ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے، حساب کتاب کے ساتھ ہے، ان تمام اخلاق کے رذیلہ نامناسب گندی باتوں کو، گندی عادات کو بھی قربان کرنا ہے۔ پھر یہ قربانیاں قبول ہوں گی، ورنہ یہ رسم ہی ہے۔ بکرے کی گردن کے اوپر تو چھری چلا دی جاتی ہے، اپنی انا کے اوپر چھری نہیں چلائی جاتی، میں یہ ختم نہیں ہوتا۔ بکرے کی میں ختم کرنے کے لیے چھری چلائی جاتی ہے، اپنی میں ختم کرنے کے لیے اپنی انا کے اوپر چھری چلائیں، پھر قربانیاں قبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، قربانی اگر کرنی ہے، بکرے کی قربانی کرنے سے پہلے اپنی انا کی قربانی کیجئے۔ وہ جو بت پرستی کی طرح یہ قومیت کا بت پوجا جا رہا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اگر بچے کا رشتہ اپنی برادری میں نہیں ہوتا، کہتے ہیں کاٹ کے پھینک دیں گے، غیر برادری میں نہیں کریں گے۔ اس بت کو توڑا جائے، اس بت کو کاٹا جائے۔ اور اسی طرح معمولی سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں رکھنا، بغض رکھنا، قطع تعلق ہی کرنا، خوشی غمی میں آنا جانا چھوڑ دینا، اس نفرت والی جو گندی عادت ہے اس کو قربان کیا جائے، شرک کو قربان کیا جائے، شرک کو کاٹا جائے، نفرت کو کاٹا جائے، بدعت کو کاٹا جائے اور قطع تعلقی کرنے کی گندی عادت کو چھوڑا جائے۔ جب تک ان بری عادتوں کو ہم ذبح نہیں کریں گے ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوں گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانیاں پرہیزگار لوگوں کی قبول کیا کرتا ہے۔ شرک بھی کر رہا ہے، بدعات بھی کر رہا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی بھی کی ہوئی ہے، اور آپ کے درمیان انصاف بھی نہیں کر رہا، بہنوں کا حق بھی مارا ہوا ہے، اور دھوکے بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، فریب بھی دیتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، ٹھگیاں بھی لگاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی مخالفت دن رات کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسا آدمی ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں قربانیاں کرے، اس طرح کے بدکار اور بد مزاج، بد اخلاق، اللہ اور اس کے رسول کے باقی کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی کا مقصد سمجھیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اتنی زیادہ بندے کی قربانی اللہ کی ہاں پسند کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ قربانی کے مقصد کو سمجھیے، قربانی کا مقصد تقوی ہے، اپنی ہر اس بات کو جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے قربان کر دینا، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو ترک کر دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو تقوی کو اختیار کیجیے۔ بکرا لینے جاتے ہیں اور بکرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک بکرا لایا جاتا ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس میں عیب ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس میں عیب ہے، یہ صحیح طرح چل نہیں سکتا ہے، اس میں عیب ہے، اس میں فلاں کام نہیں ہے، فلاں عیب ہے، اس کی قربانی نہیں۔ وہ بکرا زبان حال سے کہتا ہے میرے عیب تو تجھے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے عیب بھی دیکھیں۔ بکرا بھی بے عیب ہونا چاہیے، بکرا ذبح کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے، تب رب العالمین اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے والا مشرک ہو، یہ بات بنتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے والا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یہ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ سنت بھی ابراہیم کی، سنت بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور معراج بھی ابراہیمی اور محمدی ہونا چاہیے، قربانیاں قبول ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، چہروں پہ ماشاءاللہ رونقیں آئی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر کہ آپ نے فرمایا جب قربانی کا ارادہ ہو، ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک حجامت چھوڑ دو۔ 10 دن کے لیے چھوڑ دی۔ نبی علیہ السلام کے 5 فرمان ہیں صحیح بخاری میں، واف اللوحا، داڑھی کو معاف کر دو، وفر اللوحا، داڑھی کو وافر مقدار میں رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ 10 دن رسول اللہ کی بات ماننے والے پورے سال کے لیے رسول اللہ کے فرمان پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ قربانی کی قبولیت چاہیے، عبادات کی قبولیت نہیں چاہیے، نمازوں کی قبولیت نہیں چاہیے، حج عمرے کی قبولیت نہیں چاہیے، ذکر اذکار استغفار درود کی قبولیت نہیں چاہیے۔ ایک حدیث پر 10 دن عمل کرتے ہیں، لیکن 5 حدیثوں کو جو صحیح بخاری کی ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رونق آئی ہوئی ہے 10 دنوں میں، اللہ اس رونق کو بحال فرمائے، اس بات کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا دمبا جانور ذبح کرنے کے ساتھ اس سنت کے باپ کو ذبح نہیں کرنا، آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ آخری بات، یہ عید کا دن ہے، گوشت کی بجائے عبادت پہ توجہ دینی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ بعض لوگ عید کے دن گوشت کسائی، سارا دن گوشت کسائی میں گزر جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ قربانی کرنا سنت ہے، سنت کی ادائیگی میں ظہر عصر مغرب فرض بھی چھوڑ دیتے، کچھ گوشت بانٹتے رہے، سنت کی وجہ سے فرض کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دن عبادت کا ہے، صرف گوشت خوری کا نہیں ہے، عبادت پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بات، اس اجتماع سے ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب لوگوں نے اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ آج بہت سارے اکثر چہرے ماشاءاللہ خوش و خرم ہیں، قیامت کے دن بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، بڑے خوش و خرم ہوں گے، تازہ چہروں والے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہروں کے اوپر سیاہی پھیلی ہوئی ہوگی، جو کالے منہ والے ہوں گے اور بدترین شکلوں والے ہوں گے۔ یہ خوش چہروں والے، روشن چہروں والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اپنے من اور مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق گزاری، جن کے چہروں پہ گرد پڑی ہوگی، سیاہی پڑی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے من اور مرضی کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ دنیا میں عزت چاہیے، اللہ کی شریعت کے پابند بن جائیں، قبر میں عزت چاہیے، رسول اللہ کے فرما بردار بن جائیں، قیامت کے دن عزت چاہیے، اللہ کے دین پر سچے انداز میں سچے مسلمان بن کے سچے انداز میں صحیح طریقے سے چلنے والے بن جائیے۔ دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ بہت ہی مختصر زندگی ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں، باقی تھوڑے سال رہتے ہیں۔ ایک نارمل جو درمیانی اوسط عمر ہے اسی حساب سے، ویسے تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل سے توبہ کیجیے اور بقیہ زندگی تابعدار بن کے، فرما بردار بن کے، صحیح انداز میں مسلمان بن کے گزاریے، تاکہ جب ہم دنیا سے روانہ ہوں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر چکے ہوں، اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور قیامت کے دن ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی، تمام اہل اسلام کی تمام قربانیاں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ جس رات تو نے خوشی نصیب فرمائی، یا اللہ ہماری خوشی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر لمحے ہر قدم قدم پر ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما۔
ہر قسم کے غم سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کی نمازیں قبول فرما ہم سب کی عیدیں قبول فرما ہماری قربانیاں قبول فرما ہمارے تمام اعمال قبول فرما یا اللہ تمام اہل اسلام کی تمام قربانیوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ جو تیرے بندے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے اللہ ان کے اخلاص قبول فرما ان کو اخلاص کی وجہ سے قربانیوں پہ جو ثواب عطا فرما یا اللہ اس خوشی کے موقع پر ہمارے جو عزیز ہمارے بھائی رشتے دار ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں چھوڑ کر تیرے پاس آ گئے اللہ ہمارے ان عزیزوں کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ہمارے جو بزرگ زندہ ہیں ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما ان کو صحت تندرستی ایمان کی سلامتی والے لمبی لمبی عمریں عطا فرما یا اللہ ہمارے بزرگوں کو سایہ دے کر ہمارے کو رحم و رحم فرما ان کی خدمت عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کو صحیح انداز میں حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما حقوق العباد میں کوتاہی سے محفوظ فرما حقوق زوجین میں حقوق اولاد میں حقوق مسلم میں حقوق انسانیت میں یا اللہ کوتاہی سے محفوظ فرما حقوق اللہ میں کوتاہی سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں عقیدت توحید نصیب فرما عقیدت توحید پر خاتمہ نصیب فرما یا اللہ اتباع سنت اور اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما بدعت و خرافات سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما ریاکاری سے محفوظ فرما یا اللہ صرف حلال کھانے پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے حرام خوری سے محفوظ فرما یا اللہ آپس میں قطع تعلقی سے محفوظ فرما قطع رحمی سے محفوظ فرما یا اللہ آپس میں بغض نال کی حسد اور نفرتوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف فرما اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة یا اللہ ہمیں ہاتھوں کے منہ کے کانوں کے آنکھوں کے زبان کے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما اے رب العالمین ہمارے جو عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو صحت تندرستی ایمان والی نیک عمل والی توحید والی اللہ کے ذکر والی رسول اللہ کے اوپر درود پڑھنے والی استغفار کرنے والی لمبی لمبی عمریں عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو بہترین اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جو محتاج ہیں ان کو محتاجی سے نجات عطا فرما یا اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو پورا فرما یا اللہ جو پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ جو پاکستان میں دوسرے ممالک میں روزی کے لیے گئے ہوئے اللہ ان کی روزی کو برکت عطا فرما ان کو تقوی اخلاص نصیب فرما اے رب العالمین ہم سب کی دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا یا اللہ دنیا آخرت میں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو شریفوں کے شر سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہر جگہ جس جگہ تیرا نام لینے والے موجود ہیں ان کی خصوصی مدد فرما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين یا اللہ ہم سب کو تمام عالم اسلام کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما کورونا وائرس سے محفوظ فرما اس کے علاوہ باقی بھی جتنے خطرات ہیں ان سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری جان مال عزت دعا کرو اور خصوصی طور پر ایمان کی حفاظت فرما یا ہمارے عقائد اعمال اور معاملات کی اصلاح فرما اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین سب ساتھی توجہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ عید والے دن جب ایک دوسرے کو گلا کرتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ مبارک کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک قربانی کی کھالیں سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے وہ یہاں جمع کروائیں مدرسے کے مساکین طلباء کے لیے اور ہم نے پروگرام بنایا ہے ہماری مسجد کے جو نمازی ہیں جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان تک ضروری گوشت کا حصہ پہنچایا جائے جو ساتھی قربانی کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ان جماعتیوں کے لیے گوشت کا حصہ لازم بھیجیں گے مسجد میں جزاک اللہ
السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ منا. فروخپور کے اندر جاؤ گے نا باہر کلونی دیکھی ہے پہلے کدے دیکھی تھی کافی کارپوریٹ دفتر تو پہلے ایس ساتھ تھے نا اتنے لکھے ٹھیک ہو گیا. چودھری امین کا گھر ہے وہ. بس ٹھیک ہو گیا. مین بھائی جگہ جانا سب ٹھیک. ہاں امین بھائی اللہ امین امین. اور نہیں چودھری آنے گا زید السلام علیکم.